اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک کے فضل اور آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک طویل اور سبق آموز کہانیاں سناؤں گی، جس سے امید ہے کہ آپ کو کافی سبق حاصل ہوگا اور بہت ہی موٹیویشنل کہانیاں وہ ثابت ہوں گی۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کو بغیر ٹائم ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہانی نمبر 1 کا نام ہے لالچ کا انجام۔ لالچ کا انجام۔ تو آئیے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کہانی کی تفصیل بتاتی ہوں۔ ایک زمانے میں ایک تاجر تھا جو بہت محنتی تو تھا، مگر اس کے دل میں لالچ بہت زیادہ تھی۔ اس کے پاس پہلے ہی کافی دولت تھی، لیکن وہ ہمیشہ مزید حاصل کرنے کے متعلق ہی سوچتا تھا۔ ایک دن اسے کسی نے بتایا کہ ایک دور دراز علاقے میں ایک ایسی زمین ہے جہاں سے قیمتی خزانہ نکلتا ہے۔ تاجر نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جائے گا اور خزانہ حاصل کرے گا۔ وہ کئی دنوں تک سفر طے کر کے اس جگہ پہنچا۔ وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ تاجر نے اس سے خزانے کے متعلق پوچھا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، خزانہ تو ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ تم سورج نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک جتنی زمین کے گرد چکر لگا لوگے وہ ساری تمہاری ہو جائیں گی، مگر شرط یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے تمہیں واپس اسی جگہ آنا ہوگا جہاں سے تم نے آغاز کیا تھا۔ تاجر بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ زیادہ سے زیادہ زمین حاصل کرے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ تیزی سے چلنا شروع ہوگا۔ شروع میں اس نے آرام سے چلنا شروع کیا، مگر پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اور آگے بڑھ جاؤں تو مجھے زیادہ زمین ملے گی۔ وہ چلتا گیا۔ دوپہر ہو گئی، سورج تیز ہو گیا، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس نے پانی پینا بھی کم کر دیا تاکہ طاقت ضائع نہ ہو۔ جب اسے احساس ہوا کہ سورج ڈھلنے لگا ہے تو وہ گھبرا گیا۔ اب اسے واپس پہنچنا تھا۔ وہ پوری طاقت کے ساتھ بھاگنے لگا۔ اس کا سانس پھول گیا، جسم جواب دینے لگا، لیکن وہ رکا نہیں۔ آخر کار وہ بامشکل واپس پہنچا، مگر جیسے ہی اس نے ابتدائی جگہ پر قدم رکھا وہ زمین پر گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ بوڑھا شخص افسوس سے بولا، اسے صرف 2 گز زمین کی ضرورت تھی، مگر اس نے ساری دنیا چاہی۔ سبق: لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور ضرورت سے زیادہ خواہش آخر کار نقصان اور تباہی کا سبب بنتی ہے۔ آگے میں آپ کو سناؤں گی کہانی نمبر 2، سچ بولنے والے لڑکے کی کہانی۔ تو چلیے آئیے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جو اپنی سچائی کے لیے مشہور تھا۔ لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ ایک دن اس کے والد نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا، بیٹا بازار جا کر یہ سامان لے کے آؤ اور یاد رکھنا ایمانداری سے کام لینا۔ لڑکا بازار گیا۔ رستے میں اسے ایک بٹوا ملا جس میں کافی زیادہ پیسے تھے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر وہ یہ پیسے رکھ لے تو اس کی زندگی آسان ہو سکتی ہے، لیکن اسی وقت اسے اپنے والد صاحب کی بات یاد آئی، ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ بٹوا لے کر بازار میں اعلان کرنے گیا کہ جس کا بٹوا گم ہوا ہو وہ آ کر لے جائے۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھا آدمی گھبرایا ہوا آیا اور بولا، یہ میرا بٹوا ہے، اس میں میری ساری جمع پونجی ہے۔ لڑکے نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بٹوا اسے دے دیا۔
بوڑھے آدمی نے خوش ہو کر اسے انعام دینا چاہا، لیکن اس لڑکے نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا تم نے میرے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، میں نے صرف وہی کیا ہے جو صحیح تھا۔ کچھ دن بعد گاؤں کے ایک امیر شخص کو اس لڑکے کے متعلق پتہ چلا۔ اس نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا اور اس کی سچائی کی وجہ سے اسے بہت کامیابی حاصل ہوئی۔ وقت کے ساتھ وہ لڑکا ایک کامیاب اور معزز انسان بن گیا۔ سبق: سچائی ابتدا میں مشکل لگتی ہے، لیکن آخر کار عزت اور کامیابی اسی کے حصے میں آتی ہے۔ کہانی نمبر 3، ماں کی دعا کی طاقت۔ تو چلیے آئیے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا جو شہر جا کر بڑا آدمی بننا چاہتا تھا۔ اس کی ماں ایک سادہ خاتون تھی جو ہمیشہ اسے نصیحت کرتی، بیٹا کبھی غلط راستہ نہ اپنانا اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ نوجوان شہر چلا گیا۔ شروع میں اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نوکری نہیں ملی، پیسے ختم ہو گئے اور وہ پریشان ہونے لگا۔ ایک دن اسے ایک غلط موقع ملا۔ کسی نے اسے غیر قانونی کام میں شامل ہونے کی پیشکش کی جس سے وہ جلدی امیر بن سکتا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طرف آسانی سے پیسہ تھا، دوسری طرف اس کی ماں کی وہ نصیحت۔ ایسی رات اس نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا جو اس کے لیے دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یا اللہ پاک میرے بیٹے کو صحیح راستہ دکھانا۔ نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ غلط راستہ نہیں اپنائے گا۔ کچھ دن بعد اسے ایک اچھی اور حلال نوکری مل گئی۔ اس نے محنت کی، ایمانداری سے کام لیا اور آہستہ آہستہ کامیاب ہو گیا۔ کئی سال بعد جب وہ واپس اپنے گاؤں آیا تو اس نے اپنی ماں کے ہاتھ چوم کر کہا، امی آپ کی دعا نے مجھے بچا لیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ سبق: والدین کی دعا انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ سچائی اور حلال راستہ دیر سے صحیح مگر کامیابی ضرور دیتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ کہانی سناؤں گی جس کا عنوان ہے اندھیرا اور چراغ۔ ایک قدیم شہر کے ایک خاموش سے محلے میں ایک بزرگ رہتے تھے جنہیں سب لوگ ادب سے بابا جی کہتے تھے۔ احترام سے بابا جی کہتے تھے۔ ان کا اصل نام شاید ہی کسی کو معلوم ہو، لیکن ان کی دانائی، نرمی اور سادہ زندگی نے انہیں ہر دل عزیز بنا دیا تھا۔ ان کا ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا جس کے سامنے ایک پرانا درخت کھڑا تھا۔ اسی درخت کے نیچے وہ اکثر بیٹھتے تھے، آنے جانے والوں کو سلام کرتے اور جو کوئی دل کا بوجھ لے کر آتا اسے ہلکا کر کے بھیجتے۔ لوگ کہتے تھے کہ بابا جی کے پاس کوئی جادو نہیں، مگر ان کے الفاظ میں ایسی تاثیر ہے جو دل کے اندھیروں کو روشن کر دیتی ہے۔ ایک دن شام کے وقت ایک نوجوان ان کے پاس آیا۔ اس کے کپڑے صاف تھے لیکن چہرہ تھکن، پریشانی اور مایوسی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ وہ آ کر بابا جی کے سامنے بیٹھ گیا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، بابا جی میں تھک گیا ہوں، بابا جی میں تھک گیا ہوں، بابا جی میں تھک گیا ہوں۔ میں نے زندگی میں بہت کوشش کی مگر ہر بار ناکامی ملی۔ کبھی نوکری نہیں ملی، کبھی بزنس نہیں چلا، کبھی لوگوں نے دھوکہ دیا۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے میری قسمت میں صرف اندھیرا ہی لکھا ہے۔ بابا جی خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اس کے چہرے پر نہ حیرت تھی نہ افسوس، بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔
انہوں نے آہستہ سے پوچھا، بیٹا تم نے کبھی اندھیرے میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ نوجوان نے حیرت سے کہا، نہیں بابا جی، اندھیرے میں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، راستہ کیسے ملے گا؟